اب یہاں سے دوسرے سفر یعنی دوسری مہم کا آغاز ہے. پھر لگا ایک سامان کے پیچھے، یعنی اب وہ اس کے بعد کہاں چلے؟ ایک دوسرے راستے کے پیچھے لگے. یعنی پہلے وہ مغرب کی طرف گئے جہاں سورج غروب ہوتا تھا، وہاں پہنچ گئے، وہاں انہوں نے قوم کو پایا، اس کو دین کی دعوت دی. پھر دوبارہ سفر شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچایا جہاں سورج طلوع ہوتا تھا. پہلے وہاں پہنچے جہاں غروب ہوتا تھا، اب وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں سورج جو ہے ہمارے اعتبار سے مغرب میں غروب ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو یہ ہمارے حساب سے جہاں پر ہمارا ملک ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کے ملک تو مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں نا. اس لیے کئی جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج ان کے حساب سے مغرب سے طلوع ہوتا ہو اور مشرق میں غروب ہوتا ہو. تو یہ الگ الگ معاملہ ہے، کوئی قانون نہیں ہے. البتہ ہمارے ملک کے حساب سے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. مشرق میں کہاں سے طلوع ہوتا ہوگا؟ مشرق والی سائڈ پر انڈونیشیا، ملائیشیا ممالک ہیں، جزائر ہیں. پھر ان سے آگے جائیں تو آسٹریلیا ہے. پھر آسٹریلیا سے بھی آگے ایک ملک ہے جس کو فجی کہتے ہیں. فجی کے اندر وہ سمندر ہے جہاں کھڑے ہو کر دیکھیں تو دنیا میں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے. تو بندے کو نظر آتے تو سورج طلوع ہوتا ہے مشرق میں، فجی کے ملک سے وہ غروب ہوتا ہے مغرب میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مشرق میں فجی تک بھی جانے کی بہت سارے علماء کو، بڑے اکابرین کو توفیق بھی عطا فرمائی ہے. لوگ جاتے ہیں. ہمارے ایک بڑے اکابر ہیں، ہمارے بڑے عالم ہیں، استاد ہیں بڑے، ان کی بیٹی ماشاءاللہ وہاں یہاں سے عالم سے شادی ہوئی اور وہاں پہنچی، فجی پہنچی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. تو حضرت بار بار وہاں جانا آنا رہتا ہے. اب آگے آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگلا سفر ہو گیا. فرمایا کہ جب تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، جب وہاں پہنچے یعنی سورج نکلنے کی جگہ پر جب پہنچے، ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہے، اور اس سفر میں دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک وہ پہنچ گئے، اور یہاں ان کا ایک قوم سے ملاقات ہو رہی ہے. ایک قوم سے ملاقات ہوئی ہے یہاں پر ان کی، اور یہ کوئی وحشی قوم ہے. دوسری ملاقات جو ہوئی ہے وہ ایک وحشی قوم سے ہوئی ہے جن کو آفتاب کی شعاعیں بے روک پہنچتی ہیں. تو یہ وحشی جانگلو جیسے ہیں، گھر بنانے اور چھت ڈالنے کا ان کا دستور نہیں ہے. جیسے آج کل بھی بہت سارے خانہ بدوش ہیں، وحشی اقوام ہیں، لیکن اب ان کا رواج ایسا نہیں ہے. لیکن اس وقت جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی شیڈ ہو. حضرت وہب بن منبع